آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی عظیم اور لازوال داستان میں گہرائی تک جائیں گے۔ یہ ایمان، استقامت اور ایک بالکل نئی شروعات کی کہانی ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بعد انسانیت آہستہ آہستہ اپنے راستے سے بھٹکنے لگے۔ گناہوں کی تاریکی ہر طرف پھیل رہی تھی اور لوگ اپنے بنانے والے کو بھول کر خود کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگے تھے۔ اچھا، یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ اصل میں شیطان نے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اس نے انہیں اپنے نیک بزرگوں کی یاد میں پتھر کے مجسمے بنانے کا مشورہ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احترام کی یہ علامت عبادت میں بدل گئی اور لوگوں نے ان مجسموں کی پوجا شروع کر دی، اور بس اسی طرح شرک اور فساد پوری زمین پر پھیل گئی۔ اسی تاریکی کے بیچ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا مقصد صاف تھا، اپنی قوم کو واپس توحید کی طرف بلانا، انہیں آنے والے عذاب سے خبردار کرنا اور ساتھ ہی امید کا ایک پیغام بھی دینا۔ کیا اس مدت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ 950 سال! یہ عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کے غیر معمولی صبر اور اپنی قوم کو توبہ کی طرف بلانے کی لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ یقیناً انسانی تاریخ کی سب سے لمبی اور ثابت قدم تبلیغی کوششوں میں سے ایک ہے۔ حضرت نوح کا پیغام بالکل واضح تھا: اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، میں تمہارے لیے ایک کھلا و ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے اپنی قوم سے بار بار التجا کی کہ ان بتوں کو چھوڑو اور ایک سچے خدا کی طرف لوٹ آؤ، اور انہیں مغفرت اور رحمت کا وعدہ بھی دیا۔ لیکن ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مذاق اڑایا اور کہا، یہ نوح تو پاگل ہو گیا ہے، اگر تم باز نہ آئیں تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ 950 سال کی مسلسل تبلیغ، دن رات کھلے عام اور چھپ کر، لیکن نتیجہ صرف انکار ہی رہا۔ آخرکار جب حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو انہوں نے مایوسی میں اللہ سے دعا کی کہ زمین پر ایک بھی کافر کو باقی نہ چھوڑا جائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک بہت بڑے عذاب کی خبر دی، لیکن اس سے پہلے نجات کا ایک ذریعہ تیار کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت نوح کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم ملا، ایک ایسی کشتی جو صحرا کے بیچ میں امید کی علامت بننے والی تھی۔ کشتی کی تعمیر کا عمل خود کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو ساگوان کے درختوں کے بیج بوئے گئے، جن کی لکڑی اپنی مضبوطی کے لیے مشہور ہے۔ ذرا سوچئے، تقریباً 1 صدی بعد جب یہ درخت تیار ہوئے، تب انہیں کاٹ کر کشتی کی تعمیر شروع کی گئی، اور اس پورے عرصے میں ان کی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے کہ بھلا صحرا میں بھی کوئی کشتی بناتا ہے۔ یہ کشتی 3 منزلوں پر بنی تھی، اور اس کی ترتیب بھی بہت منظم تھی۔ سب سے نچلی منزل جنگلی اور خونخوار جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل پالتو جانوروں کے لیے، اور سب سے اوپر والی منزل انسانوں اور پرندوں کے لیے رکھی گئی تھی۔ اسی دوران ایک دلچسپ ضمنی قصہ بھی سننے کو ملتا ہے، اوج بن انک نامی ایک دیو کا۔ کچھ اسرائیلی روایات کہتی ہیں کہ اس نے اپنی بے پناہ طاقت سے کشتی بنانے میں مدد تو کی، لیکن ایمان نہ لایا اور طوفان میں مارا گیا، جبکہ کچھ دوسری روایات کہتی ہیں کہ وہ طوفان سے بچ گیا تھا۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس قصے کی تصدیق قرآن یا صحیح احادیث سے نہیں ہوتی۔ اب ہم کہانی کے عروج کی طرف بڑھتے ہیں۔ کشتی تیار تھی اور اللہ کے وعدے کے مطابق عذاب کا آغاز ہونے ہی والا تھا، اور پھر عذاب کی حتمی نشانی ظاہر ہوئی۔ گاؤں کے ایک پرانے تندور سے اچانک پانی ابلنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انکار کرنے والوں پر خوف اور حیرت طاری ہو گئی، کیونکہ یہ وہی نشانی تھی جس سے نوح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا تھا۔ اس کی فوراً بعد آسمان کالا سیاہ ہو گیا اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ ساتھ ہی زمین کے شگافوں سے بھی پانی ابلنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان اور زمین دونوں نے مل کر زمین کو غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ اس ساری تباہی کے بیچ ایک ذاتی المیہ بھی پیش آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو نافرمان تھا، اس نے اپنے والد کی پکار کو ٹھکرا دیا اور کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر سے کہا، میں کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح نے دل شکستہ ہو کر جواب دیا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اس کے فوراً بعد ایک بہت بڑی لہر آئی اور اس نافرمان بیٹے کو بہا لے گئی، اور اس کا انجام بھی کافروں کے ساتھ ہی ہوا۔ اور اب کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ جب طوفان تھم گیا اور جو لوگ بچ گئے تھے، انہوں نے ایک پاک صاف زمین پر نئی زندگی شروع کرنے کی تیاری کی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے۔
اور آسمان کو حکم دیا کہ تھم جا۔ پانی اترنا شروع ہوا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ کشتی ٹھہرنے کے بعد ایک بہت ہی علامتی واقعہ پیش آیا۔ حضرت نوح نے پہلے ایک کوے کو بھیجا تاکہ زمین کا حال معلوم کرے، لیکن کوا ایک مردار پر بیٹھ گیا اور واپس ہی نہیں آیا، جو بے وفائی کی علامت بن گیا۔ پھر انہوں نے ایک کبوتر کو بھیجا جو زیتون کی پتی کے ساتھ واپس لوٹا۔ یہ خشک زمین اور امید کی خوشخبری تھی۔ شاید اسی وجہ سے کبوتر کو آج بھی امن اور وفاداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بچ جانے والوں کو ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھنے کے لیے کچھ ہدایات دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، زمین پر عدل و انصاف قائم کرو، توحید کے چراغ کو ہمیشہ روشن رکھو اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایمان کا راستہ سکھاؤ۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ جب دنیا کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے تو بچائے جانے والوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ یہ سوال صرف اس کہانی کے کرداروں کے لیے نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے ہے جب بھی ہمیں زندگی میں ایک نئی شروعات کا